بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ہم ایوبیہ میں رہا کرتے تھے۔ والد اور چچا کا اکٹھا کاروبار تھا۔ انہوں نے ہمارے گھر کے ساتھ اپنا گھر بنوا لیا تھا۔ ان کی اکلوتی بیٹی کا نام روشنا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میرے والدین کی خواہش تھی کہ اس کی شادی میرے چھوٹے بھائی حفیظ سے ہو جائے۔ والد صاحب نے بڑے بیٹے اور بہو سے مشورہ کیا۔ وہ بھی بخوشی اس رشتے پر راضی تھے۔ یوں روشنا کی منگنی حفیظ کے ساتھ کر دی گئی۔ روشنا بہت ہنس مکھ لڑکی تھی۔ ہم سب بہن بھائی اس کی منگنی پر خوش تھے۔ جن دنوں منگنی کی رسم ہوئی، ہماری بڑی باجی گھر آئی ہوئی تھی اور ہماری بھی اسکول سے چھٹیاں تھیں۔ باجی اپنے گھر واپس جاتے ہوئے مجھے اور روشنا کو کراچی گھمانے اپنے ساتھ لے گئی۔ ہم دونوں کو ہی کراچی دیکھنے، خاص طور پر ساحل سمندر کی سیر کا ارمان تھا۔ باجی کے بچوں سے اس شہر کی رونقوں کے بارے میں سنتے رہتے تھے۔ کراچی میں باجی کے شوہر کا بزنس ترقی پر تھا اور وہ ایک بہت بڑے بنگلے میں رہتی تھی۔ مجھے ان کا بنگلہ دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اتنا خوبصورت اور قیمتی فرنیچر کہ گھر کی سجاوٹ سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ وہاں صاحب نے ہمارا استقبال اچھی طرح کیا۔ باجی کے شوہر کے علاوہ ان کی ساس، نند اور دیور نے بھی خوش دلی سے ویلکم کیا۔ تبھی روشنا کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے کہ یہاں سے واپس جانے کو جی ہی نہیں کرتا، اے کاش ایسا ہمارا گھر بھی ہوتا۔ 2 دنوں میں ہی باجی کی دیور سروج سے بے تکلفی ہو گئی۔ وہ تھا ہی ایسی دلچسپ شخصیت کا مالک، ہر انسان کو اتنی توجہ دیتا تھا کہ اپنائیت محسوس ہونے لگتی تھی۔ پہلے تو بھابھی کی بہن ہونے کے ناطے اس نے مجھے اہمیت دی، مگر بعد میں روشنا سے زیادہ گھل مل گیا۔ میں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی کہ رشتہ دار سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جلدی اس کی عادت کو سمجھ لیا کہ وہ 2-4 دن ہر کسی کو توجہ دیتا، پھر رخ بدل دیتا تھا۔ یہ بات باجی کے پڑوس میں رہنے والی ایک لڑکی نے بھی کہی جو ہم سے ملنے آئی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کی خوش اخلاقی پر نہ جاؤ، وہ موڈی بندہ ہے، اپنے گھر میں آنے والی ہر لڑکی سے بہت اپنائیت سے ملتا ہے، پھر بیگانہ بن جاتا ہے۔ ہر انسان اپنی فطرت پر قائم رہتا ہے۔ میں نے بھی یہ اندازہ کر لیا تھا کہ یہ ایک ہرجائی قسم کا لڑکا ہے، لیکن تشویش تب ہوئی جب روشنا کی دلچسپی اس میں بڑھنے لگی۔ وہ میرے بھائی کی منگیتر تھی۔ جب یہ دونوں دیر تک آپس میں محو گفتگو رہنے لگے تو مجھے یہ بات ناگوار گزرنے لگی۔ اب اس کے لیے کھانے پینے کی چیز لے آتا، اسے دے کر کہتا تمہیں یہ پسند ہے نا، اسی لیے تمہارے لیے لایا ہوں۔ میں ایسی لڑکی نہیں تھی کہ اس بات سے جلتی کڑتی، تاہم دکھ ضرور ہوتا کہ وہ میرے ہونے والی بھابھی تھی اور اس بات کی خبر دونوں کو ہی تھی۔ جب ایک روز سروش نے روشنا کو پرفیوم تحفے میں دیا، مجھے بہت غصہ آیا اور روشنا سے نفرت محسوس ہونے لگی کہ وہ کسی کے منگیتر ہو کر کسی اور کے تحفے بخوشی قبول کر رہی تھی۔ دعا کرنے لگے کہ جلد چھٹیاں ختم ہوں اور ہم اپنے گھر جائیں اور میری یہ ٹینشن ختم ہو۔ بے شک ان کے دل میں کچھ غلط نہ ہو، تب بھی مجھے یہ باتیں معیوب لگتی تھیں۔ چھٹیاں ختم ہو گئیں اور ہم اپنے گھر لوٹ آئے، مگر اب روشنا پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ جب آتی باجی کے گھر فون ملاتی اور ان کی نند سے بات کرتی، شاید اس آس پر کہ کبھی ان کا دیور بھی فون اٹھا لے گا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ دراصل وہ سروج سے بات کرنے کے لیے فون ملاتی تھی۔ ہمارا رشتہ ایسا تھا کہ میں اسے کچھ کہہ نہ سکتی تھی، سمجھاتی بھی تو وہ یقیناً بگڑ جاتی۔ میرے لیے بات کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ گھر کا معاملہ تھا، لہٰذا اس بات کا تذکرہ بھی کسی سے نہیں کر سکتی تھی۔ بس اندر ہی اندر سوچوں کہ خود ساختہ علاؤں میں جھلس رہی تھی۔ ہر وقت یہی سوچتی کہ روشنا کو کس طرح روکوں کہ وہ سروج سے بات کرنا چھوڑ دے، بلکہ باجی کے گھر فون ہی نہ کیا کرے۔ بہت سوچنے کے بعد ایک ترکیب ذہن میں آئی اور میں نے ایک روز اسے جھوٹ کہہ دیا کہ میں نے امی ابو کو باتیں کرتے سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ اریبہ کی منگنی ہم سروج سے کریں گے۔ یہ بات سن کر اس کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کیا اور خاموشی سے اپنے گھر چلی گئی، مگر گھر جا کر اس نے اس خبر کو اپنی ماں کے گوش گزار اس طرح کیا کہ اریبہ اپنی باجی کے دیور کو پسند کرتی ہے، اس لیے تائی جی اس کا رشتہ سروج کو دے رہی ہیں۔ انہوں نے تایا کو بھی منا لیا ہے، لہٰذا جلد ان کی منگنی ہونے والی ہے۔ رمشا کی امی اور اس کا بھائی راول مجھے پسند کرتے تھے۔ چچی میرا رشتہ لینے کی آرزومند تھیں، جبکہ میں نے کبھی راول کے بارے میں اس طرح نہ سوچا تھا، لیکن روشنا نے یہ خبر عام کر دی تو بات میرے والدین کے کانوں تک بھی پہنچی۔ انہوں نے آپس میں صلاح مشورے شروع کر دیے۔ حالانکہ میں نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ روشنا کا رجحان سروج سے ہٹ جائے۔ روشنا میری کلاس فیلو بھی تھی۔ ایک روز ہم کلاس میں ایک ہی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اس نے مجھ سے پوچھا
کیا سروش تم سے منگنی پر رضامند ہے؟ ہاں، اسی نے تو باجی سے اصرار کیا ہے کہ اریبہ سے شادی کرنی ہے۔ میرا بھائی راول بھی تو تمہیں پسند کرتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ کرتا ہے تو کرتا رہے، میں کیا کروں؟ مجھے راول پسند نہیں ہے۔ میں نے پھر سے جھوٹ بول دیا تاکہ روشنا کا دل اگر سروش کی طرف جھکا ہوا ہے تو ادھر سے ہٹ جائے۔ ان دنوں ہم 10ویں جماعت میں پڑھتے تھے اور میں اتنی سمجھدار نہیں تھی، نہیں جانتی تھی کہ یہ باتیں کتنی دور رس ہو سکتی ہیں۔ بہرحال روشنا کے دل سے تو میں سروش کا خیال نکالنے میں کامیاب ہو گئی، کیونکہ اس کے بعد اس نے باجی کے گھر فون ملانے بند کر دیے۔ لیکن میری زندگی میں عجب حالات کا ایک نیا باب کھل گیا۔ امی نے باجی سے تذکرہ کر دیا کہ اریبہ تمہارے دیور کو پسند کرتی ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ اور سروش کی بھی مرضی معلوم کر لو تو میرے خیال میں تمہارے حق میں یہ بہتر ہو جائے گا۔ اس طرح تم دونوں بہنیں ایک گھر میں رہو گی۔ میں سروش سے پوچھ کر بتا دوں گی، باجی نے جواب دیا۔ جیٹھانی دیورانی کے رشتے سے کچھ ناپسندیدگیاں رہی تھیں، غالباً اسی سبب امی نہیں چاہتی تھیں کہ میرا رشتہ راول سے ہو اور یہ معاملہ وٹے سٹے کا ہو جائے۔ ان کا خیال تھا کہ میں نے اریبہ کے کان میں یہ بات اس لیے ڈالی ہے کہ اپنی پسند سے میں اپنے اور اس کے والدین کو آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ ان دنوں بیٹیوں سے حجاب رکھا جاتا تھا۔ ان کی پسند اور ناپسند ماں باپ ان سے نہیں پوچھتے تھے، بلکہ سہیلیوں اور ہم عمر کزن سے معلوم کرتے تھے کہ ہماری بیٹی کی رضا پوچھ کر بتا دو۔ میرے دل میں روشنا کے لیے کوئی برائی نہیں تھی، یہ سب صرف اپنے بھائی کے لیے کیا تھا۔ حفیظ روشنا کو بے حد پسند کرتا تھا اور منگنی بھی ہو چکی تھی۔ ذرا سی بات بھی اس طرح سن لیتا تو اس کے دل کو سخت ٹھیس لگتی۔ چند دنوں بعد باجی کا فون آیا کہ دسمبر کی چھٹیوں میں ہم لوگ اریبہ کا رشتہ لینے آ رہے ہیں۔ یہ خبر سن کر میں بھونچکا رہ گئی۔ ایسا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے سروش میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کی عادتیں دیکھ چکی تھی۔ ایسے ہرجائی سے تو راول کیا برا تھا جو خوب روح اور تعلیم یافتہ تھا، مجھے پسند کرتا تھا اور شریف بھی تھا۔ میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے، اس لیے معاملہ دب گیا۔ والدہ نے باجی سے کہا کہ میٹرک کے امتحانوں کے بعد بات کریں گے، اریبہ کو امتحان دے لینے دو۔ پہلے میں حفیظ اور روشنا کی شادی کروں گی، پھر اریبہ کی منگنی کریں گے۔ وقتی طور پر ناگہانی ٹل گئی۔ میٹرک کا رزلٹ آ گیا، میں اور روشنا اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے۔ والد اور چچا نے آپس میں صلاح کر کے حفیظ اور روشنا کی شادی کی تاریخ رکھ لی اور باجی کو بھی بلاوا بھیج دیا گیا۔ بھائی کی شادی میں شرکت کرنے باجی اور ان کے گھر والے آ گئے۔ سروش بھی آیا، وہ خوشی خوشی شادی میں شریک ہوا، جس سے یہی تاثر ملا کہ وہ مہمان جان کر روشنا کے ساتھ اخلاق برت رہا ہے۔ اس کے دل میں کوئی بات ہوتی تو یقیناً شادی میں نہ آتا یا کچھ افسردہ نظر آتا، لیکن وہ تو سب سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا رہا اور مجھ سے تو خاص طور پر التفات برت رہا تھا، جیسے کہ اسے یقین ہو کہ میں نے واقعی اسے پسند کر لیا ہے۔ سروش کو اپنے خوش شکل ہونے پر فخر تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ لڑکیاں اس پر مرتی ہیں۔ اس خوشگمانی نے اسے اور زیادہ پر اعتماد بنا دیا۔ مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس نے بہت سی حرکتیں کی تو میرا دل اور برا ہونے لگا۔ جی نہیں چاہتا تھا کہ اس سے بات بھی کروں، حالانکہ اس کی چھوٹی بہن نے مجھے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ہم تمہیں اپنی بھابھی بنائیں گے۔ یہ بات راول تک بھی پہنچ گئی تھی کہ اریبہ سروش کو پسند کرتی ہے۔ راول دکھی رہنے لگا تھا۔ یہ دکھ اس کے بجھے بجھے چہرے سے مشتہر تھا۔ موازنہ کرتی تو نتیجہ سامنے آ جاتا۔ دماغ کہتا سروش ہلکی طبیعت کا انسان ہے، راول اس سے کہیں بہتر ہے۔ ہاتھ ملنے لگی۔ کیوں نہ حق روشنا سے جھوٹ بولے؟ اس کی تو شادی میرے بھائی سے ہی ہونی تھی، سو ہو گئی، اور میں بری طرح اپنی ہی بدگمانی کے بنے ہوئے جال میں پھنس گئی۔ شاید اسی سبب کہتے ہیں کہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ سروش کی بہن کا نام ثانیہ تھا۔ اس نے مجھے بڑے سنہرے خواب دکھائے۔ میں خاموش تھی کہ یہ باجی کے سسرالی تھے۔ میں ایسی کوئی بات منہ سے نہیں نکال سکتی تھی جس سے کسی قسم کی بدمزگی پیدا ہو جاتی، جبکہ سروش تو ایسے ہوا کے دوش پر اڑتا پھر رہا تھا جیسے کہ اس نے کوئی ہفت اقلیم حاصل کر لی ہو۔ جب باجی واپس جانے لگیں، انہوں نے امی سے پوچھا کہ اب رشتے کی بات کر لیں۔ تب میں نے انہیں الگ لے جا کر سمجھایا کہ باجی، یہ ان سب لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ میں آپ کے دیور کو کوئی پسند وسند نہیں کرتی، کسی نے جھوٹی کہانی گڑھی ہے۔ وہ بولی، یہ بات چھوڑو، کسی نے کہانی گڑھی ہے یا نہیں، بات یہ ہے کہ میں خود چاہتی ہوں تمہاری شادی سروش سے ہو جائے۔ دیکھو، میں وہاں تم لوگوں سے اتنی دور اکیلی ہوں،
تم میرے ساتھ ہوگی تو ہم دونوں بہنیں دکھ سکھ میں ایک دوسرے کی شریک ہو جائیں گی۔ لیکن باجی، آپ کا دیور مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ پسند نہیں ہے تو ہو جائے گا۔ تم کون سا لو میرج کر رہی ہو؟ مجھے دیکھو، میں نے کب تمہارے دولہا بھائی کو پسند کیا تھا، مگر اب ہم دونوں میں مثالی محبت ہے۔ اف باجی، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ بس مجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں راول پسند نہیں، سروش پسند نہیں، تو پھر کون پسند ہے؟ میری بہن، سروش اچھا لڑکا ہے۔ تم ایسا کرو، اس بار ہمارے ساتھ کراچی چلو اور چند دن وہاں رہو، سروش سے بات چیت کرو۔ اگر پھر بھی وہ تمہارے دل کو نہ بھائے تو ہم زبردستی تمہاری شادی اس کے ساتھ نہیں کریں گے۔ میں نے سوچا موقع اچھا ہے، باجی کے گھر جا کر سروش سے بے رخی اختیار کر لوں گی۔ میں باجی کے گھر کراچی جانے پر رضامند ہو گئی اور امی نے بھی نہ روکا کہ تھوڑا سا سروش کو اور جان لو تاکہ فیصلہ کرنے میں آسانی رہے، مگر میں جو ارادہ کر کے آئی تھی اس پر قائم نہ رہ سکی۔ سروش نے مجھے مائل کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ وہ روز اپنے لان سے گلاب کے پھول توڑ کر میرے کمرے کی میز پر رکھ جاتا، ہمہ وقت میرے حکم کا منتظر رہتا، مجھے اپنی بہن کے ہمراہ بازار لے جاتا۔ اس نے مجھے گھمانے پھرانے کی خاطر کالج سے چھٹیاں لے لیں۔ بالآخر میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ اس کے گھر والے بھی میرے وہاں رہنے سے اس قدر خوش نظر آئے کہ اپنی منفی سوچوں پر مجھے حجاب آنے لگا۔ غور کیا، آخر کیوں میں اس قدر اکڑ رہی ہوں؟ میری بہن اس رشتے کی آرزومند ہے، کیا میں اس کی خاطر یہ قربانی نہیں دے سکتی؟ میں نے اپنی سوچوں کا رخ موڑ لیا تو مجھے سروش میں اچھائیاں نظر آنے لگیں اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دوں گی۔ میرا رویہ سروش سے اچھا ہو گیا۔ 20 روز ان کے گھر رہی اور پھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر مجھے اس کی بہت یاد آئی اور میں نے اسے خط لکھ دیا جس میں اپنی پسند کا بھی اقرار کیا۔ ہفتے بعد جواب آ گیا۔ یہ ایک رسمی سا خط تھا جس میں لکھا تھا کہ مجھے پسند کرنے کا شکریہ، آپ کے خط کا جواب دینا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ نے خط لکھ کر میری عزت افزائی کی ہے تو جواب دینا میرا فرض بنتا ہے۔ اس تحریر کو پڑھ کر میرا دل ٹوٹ سا گیا، مگر خود کو بہلایا کہ شاید اس نے اس وجہ سے محتاط ہو کر خط لکھا ہے کہ اگر کسی اور کے ہاتھ لگ جائے تو ہماری بدنامی نہ ہو۔ انہی دنوں ہماری دادی وفات پا گئیں۔ ان کی وفات کے سوگ میں 6 ماہ تک میرے رشتے کا معاملہ ٹل گیا، لیکن اب دل میں سروج سے ہم کلام ہونے کی آرزو کسک بن کر چبھنے لگی۔ بار بار فون پر نظر جاتی، سوچتی کہ گھر میں فون موجود ہے تو فون کیوں نہیں کرتی، نہ جانے کیوں فون پر زبان رک جاتی، باجی سے بات کر کے فون رکھ دیتی اور سروش کے بارے میں نہ پوچھتی، وہ بھی مجھ سے از خود اس کا ذکر نہ کرتی۔ جب کراچی سے آئے 8 ماہ بیت گئے تو میں نے آخرکار ایک روز اس ارادے سے فون کیا کہ اس کی بہن سے بات کروں گی اور کہوں گی سروش کو بلا دو۔ خدا کی کرنی فون خود سروش نے اٹھایا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم نے فون اٹھایا ہے، میں دعا کر رہی تھی کہ آج تو تم سے بات ہو جائے۔ کیوں؟ خیر تو ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ایسی کیا بات ہو گئی جو تمہارا دل مجھ سے بات کرنے کو چاہنے لگا؟ جب سے آئی ہوں تمہارے فون کا انتظار کر رہی ہوں، تم نے تو نہیں کیا، میں نے کر لیا۔ تم فون تو کرتی تھیں مگر اپنی باجی کو، مجھے نہیں۔ ہماری منگنی ہوگی تب روز کیا کروں گی۔ اب تو میں تم سے جدائی کا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن اب میں تم سے منگنی کا سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ یہاں حالات بدل گئے ہیں۔ میری زندگی میں ایک اور لڑکی آ چکی ہے۔ تمہارے گھر والوں نے تو دادی کا اتنا سوگ منایا کہ میری والدہ کو جواب تک نہیں دیا۔ یہ تم کہہ رہے ہو سروش، جو روز میرے لیے ٹیبل پر گلاب کا پھول رکھ کر جایا کرتے تھے؟ ہاں، تو چند دن گلاب کے پھول رکھ جانے سے کیا ہوتا ہے؟ خاموشی گہری ہو جائے تو حالات بدل ہی جاتے ہیں۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، اے کاش کہ میں تم سے شادی کر سکتا۔ مجھ پر تو یہ سن کر بجلی گر گئی۔ میں نے اسی لمحے فون رکھ دیا۔ کچھ نہ سمجھ سکی وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے۔ کمرے میں آ کر دیر تک روتی رہی، لیکن اپنا دکھ کسی کو نہیں بتایا۔ باجی سے بھی نہیں پوچھا کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہو گیا۔ مجھ میں کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہ تھی، کیونکہ خود تو ان سے کہہ چکی تھی کہ آپ کا دیور مجھے پسند نہیں ہے۔ ادھر چچا والے زور لگا رہے تھے کہ رشتہ ہمیں دیں۔ والد کا دل بھتیجے کی طرف ڈاواں ڈول تھا تو والدہ نے نہ جانے کیوں چپ سادھی ہوئی تھی۔ شاید باجی انہیں بتا چکی تھی کہ اریبہ کو سروش پسند نہیں ہے۔ بعد میں خدا جانے اندر ہی اندر کیا کھچڑی پکی، نتیجہ صفر آ گیا، جبکہ میں نے اپنے دل میں اس وقت تک سروش کی تصویر اس طرح سجا لی تھی کہ اب دل کو سونا کرنا میرے لیے ایک اذیت ناک مرحلہ ہو گیا۔
سچ ہے انسان کو اپنی منفی سوچوں کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ مجھے بھی جھوٹ بولنے کا خمیازہ بھگتنا ہی تھا۔ کس دل سے اسے بھلایا، بلکہ بلایا ہی کب؟ اب تو اسے بھلا دینا بھی اپنے بس میں نہیں تھا۔ انہی دنوں والد اور چچا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ریبا کی شادی راول ہی سے کرنی ہے۔ وہ دل برداشتہ تھا، لیکن روشنا نے یہ کہہ کر آمادہ کر دیا تھا کہ ریبا سروش کو پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ میں نے ہی یہ جھوٹ بولا تھا، چونکہ اپنی بھابھی کا راز میں نے راز ہی رکھا اور اس بدگمانی کو بھی کسی کے سامنے بیان نہیں کیا جو میرے دل میں روشنا اور سروش کے بارے میں پیدا ہو گئی تھی۔ لہٰذا اس نے یہ احسان بھابھی بن جانے کے بعد اتار دیا اور اپنے بھائی راول کے دل سے اس بدگمانی کو دور کر دیا کہ میں سروش کو پسند کرتی تھی۔ راول کا دل میری طرف سے صاف ہو گیا۔ اس نے شادی پر آمادگی ظاہر کر دی اور ہماری منگنی دھوم دھام سے ہو گئی۔ وہی میری قسمت میں لکھا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ کافی عرصے بعد اس کے خزاں رسیدہ دل پر بہار کا موسم آیا تھا، مگر میرا دل ابھی تک مرجھایا ہوا تھا، نہ جانے کیوں۔ اس اثناء میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ ایک دن میں کالج سے واپس آئی تو دیکھا باجی اور ان کے گھر والے آئے ہوئے ہیں۔ سروش بھی آیا تھا، بلکہ وہی باجی کو لایا تھا۔ میں بہت اداس تھی، اس سے بات بھی نہیں کی۔ کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ آ گیا، کہنے لگا ایک بات کرنی ہے۔ کہو، میں نے انجان بن کر کہا۔ وہ لڑکی جو میری زندگی میں آئی تھی وہ ایک بھول تھی۔ ابھی وقت ہے، تم راول سے شادی سے انکار کر دو۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں، مجھے تم بن چین نہیں ہے۔ میں نے اجنبی نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، سروش، گزرتے وقت کا یہی چلن ہے اور اس پر انسان کا بس نہیں چلتا۔ پہلے تمہارے حالات بدل گئے میرے گھر والوں کی خاموشی کی وجہ سے، اور اب میرے حالات بدل گئے ہیں۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں مجبور ہوں۔ راول میرا چچا زاد ہی نہیں، میری بھابھی روشنا کا بھائی بھی ہے، لہٰذا میں انکار نہیں کر سکتی۔ کیا مجھے انکار کر رہی ہو؟ ہاں، میری طرف سے انکار ہی ہے۔ میں تو بڑی امید لے کر آیا تھا۔ اب بہت دیر ہو چکی سروش، میں نے کہا اور خود ہی اپنے کمرے سے نکل گئی تاکہ وہ اور کوئی بات نہیں کر سکے۔ اسے میں نے پہلی بار ٹوٹا ہوا اور اداس دیکھا جس وقت وہ ہمارے گھر سے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، لیکن میں اس کے آنسو خوش نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے بھی آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے، لیکن میں نے انہیں چھپا کر اپنے دل کے اتھاہ خانے میں اتار لیا۔ واقعی وقت ایک ریل کی مانند ہوتا ہے جو انسانوں پر اس طرح تیز رفتاری سے گزر جاتا ہے کہ جیسے وہ لوہے کی پٹریاں ہوں۔ انسان ٹوٹ جاتے ہیں، پھر بھی جینا ہی ہوتا ہے۔ راول بہت اچھے اور سمجھدار انسان تھے۔ انہوں نے کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، ہمیشہ پھولوں کی طرح رکھا، کبھی دکھ نہیں دیا۔ لیکن افسوس کہ وہ وقت کی تیز رفتار گاڑی تلے آ کر اس جہان سے رخصت ہو گئے۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ دعا کرتی ہوں خدا انہیں جوار رحمت میں جگہ دے اور مجھے صبر دے، کیونکہ ماضی کی یادیں کبھی کبھی ایسے وار کرتی ہیں کہ سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ سروش میری شادی کے بعد بیرون ملک گیا تو پھر واپس نہیں آیا۔ وہ جہاں بھی ہے خدا کرے خوش رہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اس کو آپ 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ اور اس کہانی کا سب سے شاندار کردار آپ کو کون سا لگا؟ یہ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ایسی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔